کہ امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہے ایران میں گھسانے کا فیصلہ کر لیا اور ابنائے ہرمز میں قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فوجیں ہم گھسائیں گے، اور یہ وہی خبریں ہیں جب میں لکھ رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ آگے بننے والا ہے اور اس نے بن جانا ہے، جو مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ نمبر 1، اس میں کوئکلی عید کا موقع ہے، زیادہ اس میں کیا وہ کرنی، خوراک کٹھی، بیک اپس بنانے، ان پہ شدت سے کوئی کمپرومائز نہ کریں، کچھ زیادہ نہ سوچیں، اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود محمد اسامہ علی۔ آج 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ، اور سب کو بہت بہت ہماری طرف سے عید مبارک، اور اوورسیز اسامہ صاحب سمیت سب کو عید کا دوسرا دن بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور آج آپ سب کی فیوریٹ لوکیشن پر اسامہ صاحب بیٹھے ہیں، اینڈ پہ ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا اسامہ صاحب اپنی لوکیشن بھی دکھائیں گے ہمیں، ابھی مجھے دکھا رہے تھے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے، تو اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ناظرین، عید کے موقع پر سب کو یاد رکھیں دعاؤں میں، خاص طور پر ایران کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں اور ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ آپ نے سب نے دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھنا، اور بچوں کو بھی خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کریں، جنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جنگ کے معاملے میں جو خراب ہوتا تو جا رہا ہے، لیکن ایران کی 6000 سال پرانی ہسٹری ہے جنگ لڑنے کی، اور یہ ہسٹری جب جنگ لڑتا ہے ایران تو بھرپور طریقے سے لڑتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اب ایران نے راس الخیمہ جو یو عرب امارات کا جو اسٹم سٹی ہے اس کو خالی کرنے کا بولا ہے، لوگوں کو الرٹ جاری کی ہے، یہ اس ٹائم خبر آ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو بتائیں آپ کو باتیں کہ میزائل جو ہیں ایران نے بہت قیمتی جو ہیں وہ چلائے ہیں اس ٹائم، اور اب اگلی ٹیکنالوجی کی طرف ایران بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ ایگو کا مسئلہ بنا لی ہے، اس ٹائم یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ مشتبہ خامنہئی صاحب نے پاکستان کا ذکر بھی کیا کل، اور بولا کہ پاکستان میرے والد صاحب کو بہت پسند تھا، تو اس وجہ سے پاکستان میرے قریب ہے، یہ مشتبہ خامنہئی صاحب نے بولا ہے۔ اور دوسرا، ترکی عمان پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں کیا، یہ فیک آپریشن ہے، یہ ترکی اور عمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، ہمیں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا۔ دوسرا کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا ڈکلیئر کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ دونوں کی طرف سے 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دیتے ہیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، ہم اس ٹریپ پر نہیں آئیں گے، جیسے ہی ہم بند کریں گے تو امریکہ کو اٹیک ہم پر کر سکتا ہے۔ جو اس ٹائم جو زبردست خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہے ایران میں گھسانے کا فیصلہ کر لیا اور ابنائے ہرمز میں قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فوجیں ہم گھسائیں گے، اور یہ وہی خبریں ہیں، جب میں لکھ رہا تھا تو مجھے وہ پریڈکشن اسامہ صاحب کی یاد آ رہی تھی جس میں کہا تھا فوجیں گھسیں گی، فوج ایکٹیو ہوگی، تو وہاں سے 3 جنگی بیڑے امریکہ نے نکال دیے ہیں ایران کی طرف، اور بڑی تیزی سے ایران کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا جڑال فورڈ، اور دوسرا آپ کو بتائیں جو ابراہم لنکن جو ان کا بیری بیڑا تھا وہ زخمی ہے، اس پر اچھی ٹھیک ٹھاک قسم کا اٹیک بھی ہوا ہے۔ دوسرا بتائیں کہ ایران نے 5 مزید جنگی طیارے تباہ کر دیے ہیں، اور ایئر پاور ہیوی طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا لوگ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں پیٹرول جو ہے پاکستانی حساب سے 8 روپے کا مل رہا ہے لیٹر، اس ٹائم پہ بھی جنگ کے دوران بھی ایران کے اندر یہ ریٹ ہے، اور جذبہ ایران کا اس ٹائم بہت مضبوط ہے، ایران ہار نہیں مان رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ چھیڑ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اور یہ گراؤنڈ اٹیک کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے بولا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہے اور اسرائیل اس کو یوز بھی کرے گا، یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ دوسرا بتائیں کہ اسپین کے پارلیمنٹیرین انہوں نے بولا ہے کہ آج کا ہٹلر نیتن یاہو ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو پوری دنیا کو یہ برباد کر دے گا۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ نے اپنے جو سامان تھا جنگ کا، بم وغیرہ، وہ دینے سے منع کر دی ہے کہ ہم یہ بم شم نہیں دیں گے امریکہ کو۔ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن جنگ مزید بڑھتی جا رہی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ آگے کیا ہونے والا ہے خامد صاحب سے جانتے ہیں، آج عید کا پہلا دن ہے پاکستان میں، اس کے والے سے بھی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام ماہ مبارک کے اعمال قبول کرے، آپ کی تمام نوافل، تمام دعائیں، تمام حاجات، تمام شب بیداریاں قبول کرے۔ اور عید کی مبارک اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ اللاجیکل ہوگا اس موقع پہ، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو ایک عملی اللہ کی راہ میں ایک، جیسے کہتے ہیں کہ ایک مشن درکار ہے، اور اس پہ فوکس ہونا
ضروری ہے امت کا. اگر انہوں نے اس پہ فوکس نہ کیا تو یہ اگلی عید اس سے بھی ورسٹ ہونے جا رہی ہے. اور لاسٹ ایئر شاید کسی کو یاد ہو جب میں کہتا تھا کہ مزے کی آخری عید کر لیں, اور نیکسٹ بہت مشکل ہوگی. سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کی جو صورتحال ہے اس کے کئی روحانی پہلو ہیں, کئی اسلامی پہلو ہیں, کئی اس ٹائم آپ کی دنیاوی اس کے اسپیکٹس ہیں جو آپ لوگ سب جس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. سب سے پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو بنی تھی, یہ دنیا جو خلق ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس میں جب جن و انس کو خلق کیا تو ان کو کہا کہ میری مان کے چلیں گے. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. عبدیت, عبادت, عبد کا مطلب ہی مان کے چلیں. بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اسی کا ہوتا ہے, بس اسی کی سن کے چلتا ہے. اب ہم نے اس زمین پہ اسی کا اعادہ کرنا تھا اور اسی کے تحت زندگی گزارنی تھی. اسی بات کو ہماری مدد کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام, رسولوں کا ایک سلسلہ انبیاء اور رسول بھیجے. یہ جتنا بھی سلسلہ چلتا رہا یہ اس لیے چلتا رہا کہ ہم لوگوں کو اس زمین پہ رہنا آ جائے. انسان جو ہے یہ کچھ سیکھتا تھوڑا سا سویلائزڈ ہوتا اتنے محنت ہوتی ان پہ انسان نے کچھ تھوڑا سا سویلائزڈ ہونا سیکھا. اس کے بعد اس کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سب نے اپنی اپنی حصہ ملایا. پھر آخری جو جیسے کہتے ہیں پیر کامل, حرف آخر, اول بھی آخر بھی, جن کے لیے کائنات بنی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تشریف لائے فائنل. کیونکہ اب ان کے آنے کے بعد یہ بات کم از کم کنفرم تھی کہ اب لوگ کافی حد تک سویلائزڈ ہوں گے, کافی حد تک اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے. جو پرانی بالکل ہی جہالت تھی وہ کافی اوور ہو چکی ہے, اور اب یہ دنیا ایک اچھی سمت کو اختیار کرے گی. اور فائنلی وہ دن آئے گا جب اسلام پوری دنیا پہ اللہ کا نام ہوگا اور اللہ ہی کے تحت زندگی گزاری جائے گی. آج وہ منظر اور وہ چیزیں بننے کو ہیں. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کبھی یہ صرف 313 تھے, کبھی یہ پھر 1000 ہوئے, آج یہ تعداد ہزاروں میں ہے. کل میں حرم سلام کے لیے گیا, میں نے دیکھا انچ 1 منٹ میں انچ ہل رہا تھا سلام کے لیے. اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی مدینہ ہے جو کبھی تاراج ہوا تھا. واقعہ حرہ سب نے سنا ہوگا, نہیں ہے تو لازمی دیکھیں اور پڑھیں تاکہ آپ کی کریٹیکل سینس میں اضافہ ہو. کہ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, لیکن اس کو فراموش کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ حرہ میں بھی کوئی کم ظلم نہیں ہوا تھا. مسجد نبی میں گھوڑے بندے رہنا, صحابیات کا ریپ ہونا, اور پتہ نہیں کتنی ظلم و ستم کی داستان ہے واقعہ حرہ میں. تو آج دیکھیں یہاں اتنی تعداد, پاکستان, آپ لوگ پوری دنیا میں, آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ چند 100 لوگ ایک اس کو لے کے نکلے تھے, ایک بستی آباد کی تھی مدینہ. اس زمین میں اتنی برکت تھی کہ ان کو پھل لگے, اور یہ آج کروڑوں اربوں میں. اور پھر یہ تعداد اتنی بڑھتی چلی گئی کہ آج آپ اس کو آبزرو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان, انڈیا, ایران, افغانستان, یہ پورا ریجن, انڈونیشیا, بڑے بڑے ممالک, تو اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے. اب مسئلہ یہ آیا کہ دشمن نے ہمیں ہرانے کے لیے کیونکہ آخری پیغام تو ہمارے پاس تھا, آخری سلوشن بھی ہمارے پاس تھا, آخری انسٹرکشن بھی ہمارے پاس تھی, آخری مینول بھی ہمارے پاس تھا. اب اس کو دشمن نے متنازع کرنے کے لیے ہمیں کئی گروہوں اور کئی ان میں بانٹ دیا کہ میرا دشمن کون, میرا دوست کون, مجھے اس موقع پہ کیسی غیرت کا حکم, میرا اللہ پہ توکل دکھانا ہے, مجھے شہادت سے نہیں گھبرانا اور شہادت دینی ہے. کیونکہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام لوگوں سے نہ بڑھ جائے.
اور دوسرا کہ تم میں سے کوئی شخص جو شہادت کی تمنا نہ رکھے، یہودی مرے یا نصرانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا۔ یہ متفق کا وہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہ ایک حکم آ جاتا ہے اس سچویشن کے حساب سے، اس میں آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ عمل کریں۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی دفعہ مثال اس کی دی بھی ہے عام دماغ کو، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے کسی کو کوئی مار رہا اور پھر میں مسجد میں نماز میری مس نہ ہو جائے، ادھر نکل جاؤں۔ ابھی بھی ہوگا، کئی کا اسلام یہ بھی ہوگا، لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں۔ اور اس طرح کئی کا یہ بھی اسلام ہوگا کہ ادھر کسی کی عزت لوٹ کی، ادھر سے میں نماز لید کے کھڑا ہو جاؤں، ادھر سے میرے گھر پہ حملہ ہو رہا، ادھر سے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ کا دین آپ کو کیا کہتا ہے وہ آپ کو ثابت کرنا ہے عملی طور پہ۔ تو یہ عملی مناظرہ شروع ہو گیا اور ایران اس وقت لیڈ لے رہا ہے۔ افسوس ہے کہ 56 اسلامی ممالک میں ایران لیڈ لے رہا ہے۔ اب اس ٹائم ان کو آج 1 سال کا ٹائم ہے ان کے پاس، بلکہ اب تو چند مہینے، جس میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جس فرقے کی سم ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی درست ہے، ورنہ وہ لے گیا بازی، جانے دی جا رہے ہیں، ڈر نہیں رہے، بے خوف ہیں، تہوتے دشمن کی طاقت کو بالکل کچھ سمجھ نہیں رہے، ساری دنیا کے مرد اور مردانہ جیسے کہتے ہیں حریت پسندوں کے آئیڈیل ہیرو بنتے جا رہے ہیں، چھپتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں، مرے چلے جا رہے ہیں، موت کا خوف نہیں ہے، عوام بھی سڑکوں پہ، بمبوں کی بارش میں سڑکوں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا وہ ہے، اب اس کا اینڈ آپ کے اس پہ ہے، اس میں کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی دلیلیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہ یہ وقت آ رہا ہے، آپ اپنی تیاری کر کے ثابت کریں کہ جی آپ کیا کریں گے، سمپل از دیٹ۔ ویسے سر دیکھا جائے تو سب کو ایک ہونا چاہیے اس ٹائم پہ، ایک پیج پہ۔ وہ چاہتا ہے اسرائیل امریکہ یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑے تو فرقہ ان میں پڑ جائے۔ ہمیں تو یہ پازیٹیو میسج دینا چاہیے کہ ہمیں اس ٹائم ایک ہو کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو واقعی یہ تھا کہ اس کو فرقے کی اینک نہیں پہنانی تھی تو سب کو بلاتے، سب کو انوائٹ کرتے اور ایک اجتماعی اس پہ بات کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک علی تھا، پھر علی کی باتیں تھی، پھر علی ہی کی دشمنی تھی۔ آج بھی ایک کربلا ہے، آج بھی ایک کربلا ہے، اور اب بھی وہی سب ہے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ اور آج دلیلیں کوئی اور ہیں، اس وقت دلیلیں کوئی اور تھی۔ آج بھی صرف علی کا نام لینے والے ہی لڑ رہے ہیں، اس وقت بھی علی کا نام لینے والے ہی لڑ رہے تھے۔ تو پھر بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر نام علی نکال دیا جائے زندگی سے تو غیرت ختم ہو جاتی ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور یہ کوئی ایک موقع پہ ماضی میں نہیں ہوا، اور اب بھی لگتا ہے کہ یہ کہانی وہیں کی وہیں، آج بھی نام علی ہی ایک اس کی پہچان قرار ہے جو کہی جا رہے ہیں۔ اب یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ بھئی ایران کی اٹیچمنٹ، تو بھئی ایران کی اٹیچمنٹ اگر اتنی ہی آپ لوگوں کو گھلتی ہے تو امریکہ کی اٹیچمنٹ ہمیں بھی گھلتی ہے، اسرائیل کی اٹیچمنٹ ہمیں بھی گھلتی ہے، یہ تو برابری کی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ آگے بننے والا ہے اور اس نے بن جانا ہے، جو مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کا بنیادی جو پیغام تھا وہ تو تھا ایک، ون باڈی اکراس دا ورلڈ۔ اس پہ کسی فرقے کا اختلاف ہے تو اسلام کے نام پہ آپ نے جی پاکستان کانسٹیٹیوٹ کی ہے، تو اسلام پاکستان تو کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تو سب کے لیے برابری کا رول پلے کرے گا، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا، یہ کوئی ایسا ڈیموکریسی نہیں کریٹ کی گئی جس میں اسلام جو ہے وہ کچھ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقع بن گیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ لوگوں کو جو اتنے عرصے سے تیاریاں کرائی تھی خوراک کی وہ ساری تو اپنی جگہ، باقی یہ ہے کہ دیکھیں اس کا سر جو وہ چنگیز خان والی بات میں نے شروع میں نہیں بتائی، وہ آپ کو شاید میں نے بتائی تھی، چنگیز خان کا اس میں ذکر کیا یاہو نے۔ ہاں چنگیز خان جس کو بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ انسپائر ہو کے اس سے وہ کر رہا ہے، تو اچھا وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جیسے اس نے بغداد اور اس سارے کو طے کیا تھا چنگیز خان نے، تو وہ اس سے انسپائر ہے۔
تو ڈیفینیٹلی پھر ہٹلر بھی اسی سے انسپائر ہوگا اور پھر اس نے بھی صحیح بجائی. تو اب ان کی بھی آپس کی وہی ساری وہ ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے سب کے سب کریٹیکل ہو گئے ہیں. اب یہ جو تخت ہے کوئی بھی تخت وہ پھولوں کی سیج نہیں رہی. کئی لوگوں کے نصیب میں جب تخت تھے کرسیاں تھی تو مزے سے گزر گئی, لوٹا کھایا پیا موج کی. اب فلک یہ سارے بھاگ جائیں گے, سب کے سب بھاگ جائیں گے, کیونکہ اب ان سے مفت میں تو چلایا نہیں جانا ملک, کیونکہ ملک تو ایک جذبہ, ایک قومی سیکرڈ ڈیوٹی ہے لوگوں کی, اللہ کی ڈیوٹی ہے دی ہوئی کہ لوگوں کی اس کو گورن کرنا, مینیج کرنا. جیسے کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے, جو پورا کرے تو بڑا اجر. اسی طریقے سے لوگوں کو مینیج کر کے ان کے انتظام و انصراف یہ ہے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے نمائندے کا. تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے مزے کیے, جتنے بھی انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں انجوائے کی, پیسے اکٹھے کیے, کچھ اب کرسی کانٹوں کی سیج ہے. اب تو سر دینا پڑے گا جیسے ایران والے دے رہے ہیں. اب حکومت میں سر دینا پڑے گا, وہ دے گئے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو نہیں دینا پڑے گا, آپ کو بھی دینا پڑے گا, سب کو دینا پڑے گا, کیونکہ ماڈل ہی اس میں آ گیا, ٹرینڈ ہی وہاں چل پڑا. اب نیتن یاہو پہ اٹیک نہیں ہوگا, ٹھیک. اسی طریقے سے اب حکومت اس سال میں جو بھی کرنی ہے, آگے جو بھی کرنی ہے, ہر کسی کو اپنے آپ کو سٹیک پہ لگانا ہے. اور سٹیک پہ لگانے کے لیے وہی بات ہے کہ دماغ میں علی ہو تو پھر سٹیک پہ لگا سکتے ہیں, ورنہ بہت مشکل ہے. تو اب یہ صورتحال آپ کو آگے درپیش رہنے والی ہے. نمبر 1 اس میں کوئکلی عید کا موقع ہے, زیادہ اس میں کیا وہ کرنی, خوراک کٹھی, بیک اپس بنانے, ان پہ شدت سے کوئی کمپرومائز نہ کریں, کچھ زیادہ نہ سوچیں, اللہ خیر کرے گا. ہمت کریں, 2 لوگ مل جائیں, 5 لوگ مل جائیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کو اس سب پہ کنونس کریں, ان کو اس طریقے سے بھی آپ لوگ کنونس کر سکتے ہیں کہ آگے مہنگائی آ جائے گی تو پھر یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, ہمیں گھاٹا پڑے گا. مان لو کہ کوئی آپ کو یہ نہیں مانتا کہ حالات خراب نہیں ہوں گے یا کچھ بھی, تو ان سے کیا مہنگائی تو ہو سکتی ہے نا, تو ہم پھر یہ چیزیں لے لیں گے تو کل کو یہ ہمارا خرچہ بچ جائے گا. یا اس طرح سے بھی آپ لوگ اپنے ارد گرد کو کنونس کر سکتے ہیں, کیونکہ موسٹلی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آخری دن تک نہیں مانتے جب تک سر پہ گر نہ جائے. سیکنڈلی اس میں جو صورتحال ڈیولپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ جو آپ کے 10 دن اگلے رہیں گے 2 اپریل تک, یہ تو بہت ہی کریٹیکل جیسے چل رہے تھے وہ ہیں ہی ہیں, لیکن 2 اپریل کے بعد یہ پراپر پانیوں میں جانے والی, وہی جو اب آپ نے خبر بھی دے دی کہ فوجیں اتاریں گے ہرمز میں, یہ وہ سارا شروع ہوگا کہانی. اور اب خبریں بھی آنے لگ گئی ہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ سارے ایران پہ اٹیک کر دیں گے, اور وہ باتیں قریب قریب لگ رہی ہیں. اور جی لیکن لوگ اس تناظر کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا کیا بنے گا. ایران کا کچھ نہیں بنے گا, مجاہد شہادت کی تمنا رکھتا ہے, اس کو شہادت مل جائے گی, لیکن یہ جو تخت کے مزے لوٹنے کے لیے آیا تھا یہ برباد ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مقتمہ نظر دنیا تھی, دنیا کا اقتدار تھا, دنیا کی لذتیں تھی. اس کا مقتمہ نظر اللہ کی رضا تھوڑی تھی. تو ایران کو تو شہادت مل جائے گی, وہ تو خوش ہوں گے, کلا بازیاں کھائیں گے, خوش ہوں گے, کیونکہ شہید سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی اور بولو کیا چاہتے ہو, کہے گا دوبارہ بھیج. یعنی کہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو, اتنا کوئی اس کے ہاتھ کچھ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے دوبارہ بھیج. مطلب آپ دوبارہ کا کب کہتے ہیں, جب آپ کو بہت مزہ آئے, اگین سم مور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا مزہ آتا ہے جو بندہ کہتا ہے دوبارہ بھیج. صورتحال یہ بنے گی کہ یہ وہ آہستہ 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 کچھ سالوں میں یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اب, کہ ان کے ساتھ, اس علی والوں کے ساتھ آپ کو کرسچن بھی نظر آئیں گے, سکھ بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, سنی بھی نظر آئیں گے, اور بھی مطلب کافی
لیکن یہ اب کیونکہ یہ فرقوں اور مذاہب کی نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ بننے والی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی لوگ فلٹر ہو کے آ جائیں گے سائڈ۔ یہ جنگ ایک کر دے گی سب کو۔ ہاں، دو گروہوں میں پراپر منافق، یہ جو چھانٹی ہوئی، یہ چھانٹی کا ہے پروسیجر، ابھی صرف چھانٹی ہونے لگی ہے، نقاب اترنے لگے ہیں، خفیہ ایجنٹ باہر آنے لگے ہیں، سارے منافقین ایکسپوز ہونے لگے ہیں۔ بس آج یہ فرقوں کی باتیں لگ رہی، حالانکہ اس میں کوئی فرقے شرکے کی کہانی، فرقہ سے بنایا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ فرقے کی جو اللاجیکل چیزیں، ان کی بنیادوں کو چھوڑنا، اب ایسے کریں جی، ہاتھ باندھیں چھوڑیں، روزہ یوں رکھیں وہ رکھیں فلاں کریں، اب یہ ٹاپک ہی نہیں ہونا۔ اب ٹاپک ہونا کہ غیرت تمہارا فرقہ یا مذہب تمہیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یا اپنا بچاؤ کی سینس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یا حکمت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ یا اب کیونکہ دیکھو، بارش میں تمہیں اللہ کا حکم ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں، سفر میں ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، سفر میں نماز کی کثر آ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے جمعہ جو آپ وہ اس میں کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں آپ کو سفر میں چینج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بارش ہو، بارش میں بھی کافی احکامات ایسے ہیں جو بدل جاتے ہیں، ساخت ہو جاتے ہیں، یا ان کی ٹائپ بدل جاتی ہے۔ تو جیسے ہر موسم، ہر وقت میں اللہ کا ایک حکم آپ پہ نافذ ہوتا ہے، تو اس وقت اس موقع پہ بھی کوئی اللہ کا حکم ہے اور وہ عملی ہے۔ یہاں آگے دکھانا پڑے گا کہ ہاں بھئی میری سم کیا کہتی ہے، میری سم کون سے سگنل اٹھاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ بتانے کی کہانیاں اور تھی، عملی کہانیاں اور ہیں، کیونکہ منافقت کا میل نکل آتا ہے دھل کے سامنے جب ایسا کوئی میدان سجے۔ باقی سر جو لوکیشن ہے اس کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ لوکیشن تو دکھائیں ذرا، ہماری ناظرین بھی وہ لوکیشن دیکھیں کہ اسامہ صاحب کہاں پر بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ، اور یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ہمیں کھیت نظر آ رہے ہیں، آ رہی ہیں بھیڑیں، بھیڑے بھی نظر آ رہے ہیں، بلکہ آوازیں بھی آ رہی تھی ان کی۔ تو یہ یوں پہاڑوں کا سلسلہ، وہ سامنے کھجوروں کا باغ ہے، یہ اجوا کا لگا ہوا باغ ہے تقریباً 300 کا، اور یہ جو بلاگ آئے ہوئے ہیں یہ ابھی گھر شروع ہوں گے اس لائن پہ یہاں سامنے، اور یہ اس کا ویجیٹیبل کا ایریا ہے، جو ایگریکلچرل ایریا ہے، وہ جو پیچھے گرین نظر آ رہا ہے یہ ادھر۔ لو ابھی بلی بھی آئی ہوئی ہے یہاں، یہ بلیاں بڑی پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو سر اس طرح کا خیمہ آپ کا بنا ہوا، یہ بھی ذرا اس کو بھی دکھائیے گا، یہ پیچھے لکڑی کا یہ بنا ہوا، یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں ناظرین، یہاں پہ میں افطاری وغیرہ آپ ادھر ہی کرتے تھے نا؟ ہاں، یہ جو ہمارا یہ اس کے پیچھے سینٹرل کچن ہے، جو وہ بلڈنگ سی نظر آئی، درخت ہیں درمیان میں نا، تو یہ سارا جیسے بیٹھنے کا، اس میں ہر قسم کی بیٹھنے کا، نیچے بھی صوفے بھی ہر طرح کا، اور موسم بھی اب آگے یہ ہے کہ وہ جو ایکو ماڈل آپ کہہ رہے تھے وہ ادھر ہی بننے گا، یہ سارا جو یہ خالی جو آپ بتاتے ہیں؟ بھائی اب ادھر ٹماٹر بینگن سب کچھ لگا ہوا ہے، سبزی اپنی ہے، کیا بات، جانور اپنا، دودھ، مرغی، دیسی انڈا اپنا، کھجور کے باغ، اب یہ سارا، اب بس آ جاؤ، اور باہر کی کیا ہمیں فوڈ کی ضرورت ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تو انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملتے ہیں، پریڈکشن بھی محمد صاحب نے دی ہے، اور 2 اپریل تک بولا کریٹیکل ٹائم ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، ملتے ہیں کل، اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔ اللہ